اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مقدمہ تو کیا لیکن ہار گئی، باغ تو نہیں ملا، جاگیر تو نہیں ملی، تو پھر عورتوں کو کیا سبق ہوا؟ اسی میں سب سے بڑا سبق کائنات کی عورتوں کو بیوی نے دیا کہ اگر حق تمہارا چھن جائے تو خاموش نہ ہو جانا اور یہ نہ ڈرنا کہ حق نہیں ملے گا، مطالبہ ضرور کرنا، مطالبہ تمہارے حق کو ثابت کرتا رہے گا کہ حق تھا جبھی تو مانگا، اگر چپ ہو گئی تو لوگ کہیں گے حق نہیں تھا اس لیے بیٹی نے حق نہیں مانگا۔ کائنات کی عورتوں کو ہمت دلائی کہ جیسے میں جا رہی ہوں اسی طرح تم بھی حق لے لینا۔ بی بی کو معلوم ہے کہ فقہ ابھی نہیں بنے گی، فدق کے 100-150 برس کے بعد مسلمان اپنی فقہ بنائیں گے، اور جب فقہ بنے گی تو ہر فقہ میں یہ لکھا جائے گا کہ باپ اگر مر جائے تو میراث بیٹی کو نہیں ملتی۔ چاروں فقہوں نے لکھا، اگر یہ لکھ دیتے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے تو چاروں اماموں کے قلم سے خلافت باطل ہو جاتی ہے۔ اس تاریخی ورق کو بچانے کے لیے سب نے کہا بیٹی کو حق نہیں ملتا سوا فقہ جعفری کے، جبکہ قرآن کا حکم ہے، لیکن یہ کرنا پڑا۔ آگے بات چلتی رہی یہاں تک کہ عورتوں کا ترقی یافتہ دور شروع ہو گیا۔ اب تو خواتین کا ڈے منایا جاتا پورے ورلڈ میں، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اب اسلام پر یہ الزام ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں عورت کا احترام نہیں ہے۔ دہشت گردی کے الزامات میں پہلی چیز جو چارج لگایا ہے یورپ نے اور امریکہ نے وہ یہ کہ ان کے ہاں عورت کا احترام نہیں ہوتا، عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک دہشت گردی ہے۔ جواب اس لیے نہیں ہے کہ وہ پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں یہی تو دہشت گردی تھی کہ جب تم نے اپنی نبی کی بیٹی کے ساتھ دہشت گردی کی تو بات کیسے مان لیں ہم تمہاری؟ بات تو سامنے کی ہے۔ اب یہ قدرت کا ایک انتظام ہے کہ اتفاق سے لبنان میں جب اسمبلی الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں آبادی کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شیعہ سنی اور عیسائی برابر کی آبادیاں ہیں تو ایک کا صدر ہوتا ہے، ایک کا وزیر اعظم اور ایک کا اسپیکر۔ اتفاق یہ ہے کہ 3 مرتبہ لگاتار وزیر اعظم اہل سنت آیا لبنان میں، اور تینوں وزیر اعظم مرنے سے پہلے ایک بیٹی چھوڑ گئے، اور اخبارات کے اعلان کے مطابق ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ فقہ جعفری کے مطابق میں اپنی میراث اپنی بیٹی کو دے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ 4 فقہ میں نہیں ہے۔ یہ میں چھوٹی مثالیں، یہ تو آپ کے پاکستان کی بھی مثال دیتا ہوں کہ حکیم سعید کا قتل ہوا تو اتنی بڑی کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے مرے، تو ان کی بیٹی راشدہ، اب ظاہر ہے کہ حکومت کہتی کہ صاحب راشدہ نے کیسے قبضہ کر لیا ہمدرد پر، لیکن ملا بیٹی کو، جبکہ حکیم سعید اہل حدیث تھے اور لکھ کے جاتے کہ ہمارے یہاں بیٹی کو حق نہیں ملتا، یہ قوم کے نام کر رہا ہوں ہمدرد، جس کا دل چاہے آ کے بیٹھ جائے اس کے اوپر، لیکن دے گئے بیٹی کو۔ تو ہر ایک اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، جب محمد کی بیٹی کی بات آتی تو بحث کرنے لگتے ہیں کہ تھا حق کے نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے دور میں جب عورتوں نے اپنی اسٹرانگ کمیٹی بنائی تو ان کے دور میں مطالبہ کیا کہ بیٹی کو حق کیوں نہیں ملتا، تو نظریاتی کونسل میں فقہ کے اصول بدلتے ہوئے ضیاء الحق کو اعلان کرنا پڑا کہ بیٹی اپنے باپ کی میراث پائے گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، اور اب پاکستان میں ملتی ہے بیٹی کو میراث۔ یہ فتح کس کی ہے؟ یہ مقدمہ فدق کی فتح ہے، نہیں ملا بیٹی کو، لیکن ایک بات منوا گئی، جب شعور بلند ہوگا، ابھی تو مردوں کا شعور بلند نہیں ہوا، ابھی اسلام کو کہاں سمجھا، قرآن کو کہاں سمجھا،
یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو اس نے حاکم بننے کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ علی پر جو تبرہ ہوتا ہے وہ بند کیا جائے، اس کو بند کرو۔ دوسری بات جو کہی، اپنے صوبے دار کو، گورنر کو فوراً تحریر لکھی کہ فاطمہ کا حق فاطمہ کو واپس کر دو، فاطمہ کا حق فاطمہ کو واپس کر دو، عمر بن عبدالعزیز نے۔ تو گورنر نے لکھا اس کو کہ کس فاطمہ کی بات آپ نے کی ہے، کس فاطمہ کا حق میں واپس کر دوں؟ جو آپ نے کہا فدق فاطمہ کو واپس کر دو، تو میں کس فاطمہ کو واپس کر دوں؟ اب اسے بھی سمجھ لیجئے کہ کیوں گورنر نے یہ بات لکھی۔ جب فدق بی بی سے لے لیا گیا اور اس پہ تصرف شروع ہوا، تو جیسے جیسے خلافتیں آگے بڑھتی رہی، ہر ایک اس جاگیر پہ قبضہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ابتدا سے ہر آدمی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ حد یہ ہے کہ مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور جب مروان حاکم ہوا تو اس نے یہ بات اپنی بیٹی فاطمہ کے نام کر دیا۔ عبد الملک بن مروان نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جب عبد الملک بن مروان حاکم ہوا تو یہ بات اس نے اپنی بیٹی، یعنی چل رہا ہے بیٹی کی وراثت میں، بیٹے کو کوئی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے نام چڑھا ہوا ہے کاغذ میں فاطمہ کا، تو نام رکھ رکھ کے بیٹی کو دیا جا رہا ہے تاکہ یہ کہا جائے فاطمہ ہی کا تو حق ہے، فاطمہ کو مل رہا ہے۔ تو کئی خلفاء کی بیٹیاں فاطمہ اپنے تصرف میں اس کو رکھ چکی ہیں۔ اب گورنر پوچھ رہا ہے حاکم سے کہ کس فاطمہ کا حق آپ کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیا تم نے سورہ بقرہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ گائے کی قربانی کر دو، تو بنی اسرائیل نے یہ پوچھا گائے کس رنگ کی ہو، کالی ہو، سفید ہو، لال ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا گائے قربان کر دو تو یہ کیا پوچھنا کس رنگ کی ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ فاطمہ کا حق فاطمہ کو دے دو تو بس فاطمہ کو دے دو۔ اس کے معنی فاطمہ ایک ہی فاطمہ جس کا وہ حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ پھر واپس کیا گیا، پھر لے لیا، پھر متوکل نے لے لیا، پھر منصور نے واپس کیا، اس کے بعد پھر یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ بات تم سے پوشیدہ نہیں کہ جب بھی میدان جنگ میں جنگ کی آگ بھڑکی تو میرے بابا نے تم سب کو محفوظ رکھا اور جنگ کی آگ میں میرے شوہر کو بھیج دیا۔ کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ ہم بھی گئے تھے اس آگ میں، ہم بھی کود گئے تھے۔ بی بی نے کہا جنگ کی آگ میں میرے شوہر کو بھیج دیا اور تم سب کی حفاظت کی، آج تک محفوظ ہو تم، تمہاری حفاظت کی، تمہیں اپنے پاس بٹھایا، علی کو بھیج دیا۔ لیکن جب علی کو بھیج دیتے تھے بابا تو تم خوشیاں مناتے تھے۔ آج تو اتنا بڑا پہلوان آیا ہے، آج علی کی لاش آئے گی۔ تم یہ ظن کرتے تھے کہ آج علی قتل ہوں گے اور لاشا آئے گا، لیکن ہر بار میرا شوہر فاتح آیا، اور جب فاتح آیا تو اس کی واپسی کو تم ایسے دیکھتے تھے جیسے مسلمان عید کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اور یوں آتا تھا میرا شوہر فاتح جیسے جنگل میں برسات کی فوار میں پانی کی لڑیوں میں شیر جھوم جھوم کے چلے، اور تم علی کی چال دیکھتے رہے۔ یہ شوہر ہے پہلو میں اور عصمت قصیدہ پڑھ رہی ہے امامت کا۔ دربار خلافت میں امامت کا قصیدہ پڑھ کے بتایا، قصیدہ یوں لکھا جاتا ہے علی کا، ایسے ہوتی ہے علی کی مدح، اور یہ ہے ولایت۔ دعویٰ کیا میراث کا، دعویٰ کیا خمس کا، کلیم کیا ملکیت کا، مقدمے پر مقدمے لڑے، اور کبھی اپنے پیمانے پہ نہ ناپنا۔ بی بی امام حسن کی بیٹی ام الحسن
چوتھے امام کی زوجہ حج کر رہی، حج کرتے طواف کرتے حجر اسود پہ ہاتھ رکھ دیا. امام ابو حنیفہ پیچھے سے ان کا آپ نے یہ الٹے ہاتھ سے بوسہ لیا کہ تم ہمیں سکھاؤ گے؟ تم آل محمد کو سکھاؤ گے؟ رسول نے کہا تھا آل محمد کو سکھانے کی ضرورت محسوس نہ کرنا اور کوشش نہ کرنا، اور تم مجھے سکھاؤ. تمہارے عقل نہیں ہے کہ عورت سیدھے ہاتھ سے نقاب پکڑے گی تو الٹے ہاتھ سے؟ تم ہمیں بتاؤ گے تو آپ آل محمد کو بتائیں گے کہ یہ کر لیتے یہ ہو جاتا. کیوں ہو جاتا؟ کہ آپ کی مرضی سے اسلام چل رہا تھا، آل محمد کی مرضی سے چل رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہ کیوں نہ ہو گیا، سب کچھ ہو سکتا تھا. بی بی نے کہا بھائی آپ تلوار لیجئے اور سب کا صفایا کر دیجئے، اس لیے کہ نہ امت میری نہ میں امت کی، میں اس امت سے ناراض ہوں. کہا آپ کہتی ہیں تو میں جاتا ہوں. تلوار اٹھائی ذوالفقار. کہا پھر آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. اگر علی تلوار نکال لے گا میں جا رہا ہوں. صحن تک آئے، اذان ہوئی، مؤذن نے کہا محمد رسول اللہ. علی رکے، مڑے، کہا فاطمہ یہ چاہتی ہو کہ میں جنگ کروں یا یہ چاہتی ہو باپ کا نام قیامت تک رہے اسی طرح اذان میں؟ آ جائیے ابو الحسن، واپس آ جائیے.